اہم خبر آپ کو دیں گے۔ سرانان میں بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 محنت کش مزدور شہید ہو گئے جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ معاملے کی وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور گورنر بلوچستان نے شدید مذمت کی ہے۔ بلوچستان کی قیادت کا کہنا ہے کہ محنت کشوں کا خون بہانے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ بلوچستان کی قیادت نے کہا کہ تربت میں 7 مزدوروں کے اغوا اور قتل اور سرانان میں 4 مزدوروں کے قتل سے BLA کی مزدور دشمنی بے نقاب ہو گئی۔ شاہد رند ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ترجمان حکومت بلوچستان، ان سے تفصیل جانیں گے۔ شاہد بتائیے گا۔ وجہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو واقعات تربت میں پیش آئے وہ ان دہشت گردوں کے یا کچھ ایسی سیاسی قوتیں جو ہمیشہ حکومت بلدی ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جائے، اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے محرومی کی وجہ سے یا ان پیرالل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، تو میرے خیال سے یہ جو واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان پیرالل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ون آف دا ریزنز تو ہو سکتا ہے لیکن مین کاز نہیں ہو سکتا۔ یہ بلوچستان میں مزدور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، انسانیت دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور ترقیاتی کاموں کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں جو دہشت گرد ہیں، اور ان کی جانب سے ان مزدوروں کو اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ نقصان بلوچستان کے ایک عام آدمی کو ہوتا ہے، اور بلوچستان کے ایک عام آدمی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان دہشت گردوں نے ایک ایسی لاحاصل جنگ میں بلوچستان کو اور اس کی عوام کو دھکیل دیا ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلنا، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ بلوچستان کی سرزمین کو اور بلوچستان کی عوام کو ہونا ہے۔ اچھا شاہد رند صاحب، ہم نے دیکھا کہ نوشکی میں ماں بیٹی کو بھی قتل کیا گیا، تو عورتوں کو مارنے پر آ گئے ہیں، یہ نوبت آ گئی ہے دشمنی میں؟ دیکھیں، اس ماں اور بیٹی کا قصور کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، وہ ماں ایک اسکول میں نوکری کر رہی تھی اور اسی اسکول میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہی تھی۔ ان شدت پسندوں کی جانب سے، دہشت گردوں کی جانب سے انہیں کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جس کا انہوں نے نفی میں جواب دیا، تو اس کے نتیجے میں ان ماں بیٹیوں کو مار دیا گیا۔ یہ جو لوگ ہمیشہ بلوچ دیواری اور تقدس کی باتیں کرتے ہیں، یا جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا، ایسے واقعات پر انہیں کیوں سانپ پھول جاتا ہے؟ ایسے واقعات پر وہ کیوں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی کچھ ایسی لیجٹمیٹ وائسز ہیں جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، پاکستان کی عوام کو نہ صرف گردوں کو پہچاننا ہوگا بلکہ وائسز کو بھی پہچاننا ہوگا۔ اچھا شاہد رند صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ نہ صرف مزدوروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اب عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسافروں کو مستقل نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، ٹرینز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ جو خوف و ہراس کی فضا پھیلانے والے لوگ ہیں جو عام لوگوں کو مارتے ہیں، عام بلوچی کو مارتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح کی ہمدردی پیدا کر پاتے ہیں اپنے لیے، یا ترقی کی راہ سے تو بلوچستان کو ہٹاتے ہیں، اپنے لیے ایک نفرت بھی بلوچ عوام کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، کوئی ہمدردی پیدا نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو خوف کا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس خوف کے ماحول کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر سکتے ہیں، ہندوستان کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیے وجی کہ مارکہ حق میں جس طریقے سے ہندوستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سرکمسٹانشلی ایویڈنسز موجود ہیں، ایسے کئی ٹیکنیکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گردی ہے اسے قندھار اور کابل اور نئی دہلی سے آپریٹ کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر اپروپریٹ فورمز ہوں گے وہاں پر بلوچستان کی صوبائی حکومت اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے، بالخصوص وزارت خارجہ جو ہے، وہ اپروپریٹ فورمز پر ان تمام چیزوں کو وقت آنے پہ ٹیک اپ کرے گی، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ حالیہ دنوں میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بلوچستان کے قبائلی زعما اور جو سیاسی قیادت ہے ان سے ملاقات کی، اور ان کے سامنے بلوچستان کی ساری صورتحال کو نہ صرف بریف کیا بلکہ واضح حکمت عملی جو ہے بلوچستان کی صورتحال پہ جو لینی ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے معصوم شہریوں کا قتل کریں، معصوم سیکیورٹی فورسز کے جو سفر کرنے والے مسافر ہوں جو کہ نہتے ہوں ان کا قتل کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بیرل آف گن اٹھائی ہوئی ہو ہم پر، اور ہم ان سے ان کی جو کسی سیاسی قوت کے دباؤ میں ان سے مذاکرات کرے۔ تو حکومت کو عسکری لیول پہ، سیاسی لیول پہ پوری طرح کلیئرٹی ہے کہ ایسے عناصر سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا، شاہد رند ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ساری صورتحال پر تجزیہ دے رہے تھے۔